کیا واقعی یہ غریب کمہار کی ماں کی ایک نصیحت اس کی تقدیر بدل سکتی ہے؟ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس نے غربت میں بھی اللہ کی راہ میں دینا نہیں چھوڑا، اور پھر اس کے ساتھ ایسا کچھ ہوا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ پرانے زمانے کی بات ہے، یمن کے ایک گاؤں میں ایک کمہار رہتا تھا جس کا نام حارث تھا۔ حارث کی زندگی غربت اور محنت کی پہچان سمجھی جاتی تھی۔ اس کی جھونپڑی گاؤں سے باہر ایک دریا کے کنارے بنی ہوئی تھی۔ حارث کے والد کا سایہ اس کے بچپن ہی میں اٹھ گیا تھا۔ یتیمی نے اسے شروع ہی سے زندگی کی سختیاں سکھا دی تھیں۔ گھر کے کونے میں رکھی پرانی چارپائی پر جب ننھا سا حارث اپنی ماں کو چاک پر مٹی کے برتن بناتے دیکھتا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی کسک اٹھتی۔ اس کی معصوم آنکھیں کئی بار سوال کرتیں کہ آخر دوسرے بچوں کی طرح اس کے والد کیوں نہیں ہیں، لیکن اس کی ماں ہر بار اسے پیار سے تھپکاتی اور کہتی، بیٹا، اللہ جسے آزماتا ہے اس کے نصیب میں کچھ خاص رکھتا ہے، تم محنت کرو، اللہ برکت دے گا۔ اس کی ماں نے بڑی محنت اور مشقت سے اسے پالا۔ وہ خود بھی کمہارنی تھی، دن بھر مٹی گوندتی، چاک پر برتن بناتی، انہیں دھوپ میں سکھاتی اور پھر بازار میں بیچنے کے لیے لے جاتی۔ زندگی کی مشکل راہوں میں ہی حارث نے ہوش سنبھالا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ جوان ہو گیا، پھر اس کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد اس کے گھر ایک ننھا سا بچہ آیا۔ جھونپڑی میں غربت کے باوجود خوشی کی روشنی پھیل گئی۔ حارث صبح سویرے اٹھتا، مٹی کھودتا، اس میں پانی ملا کر اسے نرم کرتا، پھر چاک پر رکھ کر پیالے، ہانڈیاں، گھڑے اور دوسرے برتن بناتا۔ جب دھوپ تیز ہوتی تو وہ انہیں باہر رکھ دیتا تاکہ اچھی طرح سوکھ جائیں، اور پھر انہیں بازار میں بیچنے لے جاتا۔ حارث اپنی محنت میں ہی خوش رہتا تھا۔ اس کا ایمان تھا کہ سکون صرف محنت میں ہے، لیکن دل کے ایک کونے میں باپ کی کمی ہمیشہ محسوس ہوتی رہتی تھی۔ ایک دن شام کے وقت جب وہ چاک پر کام کر رہا تھا، اس کی بیوی گھبرائی ہوئی آئی اور بولی، حارث، اماں کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ بار بار تمہیں بلا رہی ہیں۔ یہ سن کر حارث نے فوراً ہاتھ دھوئے اور ماں کے پاس پہنچ گیا۔ ماں ایک پرانی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ چہرہ کمزوری سے زرد تھا، لیکن آنکھوں میں عجیب سا نور تھا۔ اس نے محبت سے کہا، بیٹا، میرا وقت قریب ہے، میں نے تمہیں یتیمی میں پالا، لیکن اب شاید زیادہ دیر تمہارے ساتھ نہ رہ سکوں۔ یہ سن کر حارث کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، اماں، ایسی باتیں نہ کریں، اللہ آپ کو صحت دے گا۔ ماں نے آہ بھری اور کہا، بیٹا، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میری ایک نصیحت یاد رکھنا، حالات جیسے بھی ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا۔ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے، اور اس میں اتنی طاقت ہے کہ یہ تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ یہ سن کر حارث زاروں قطار رونے لگا۔ اس نے ماں کے ہاتھ چومے اور کہا، اماں، آپ فکر نہ کریں، میں ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہوں گا۔ ماں نے مسکرا کر دعا دی، اور کچھ ہی دیر بعد وہ آنکھیں جو برسوں سے اس پر جان نچھاور کرتی تھیں، ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ جھونپڑی کے آنگن میں غم کی چادر بچھ گئی۔ حارث ماں کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہا تھا، لیکن اس کے دل میں ماں کی نصیحت مسلسل گونج رہی تھی، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا۔ یہی نصیحت اس کی زندگی کا چراغ بننے والی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ماں کے الفاظ کبھی بے معنی نہیں ہو سکتے۔ ماں کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر جب وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پر آنسوؤں کے ساتھ ایک نیا عزم بھی تھا۔ ماں کی وفات کے بعد دل میں غم ضرور تھا، لیکن ساتھ ہی ایک مضبوط ارادہ بھی جاگ چکا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کروں گا۔ غربت کے باوجود یہی راستہ برکت لائے گا۔ اب حارث نے دن رات مزید محنت شروع کر دی۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے چھوٹے سے گدھے کو تیار کرتا، اس کی پیٹھ پر پرانی مگر مضبوط ٹوکریاں باندھتا اور جنگل کی طرف نکل جاتا۔ وہاں ایک جگہ نرم اور زرخیز مٹی ملتی تھی جو برتن بنانے کے کام آتی تھی۔ وہ بیلچے سے مٹی کھودتا اور گدھے پر لاد لیتا۔ سورج کی تیز دھوپ، بہتا ہوا پسینہ اور ہاتھوں کے چھالے بھی اسے نہ روک پاتے۔ اس کے لبوں پر کبھی شکایت نہیں آتی تھی۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتا
یہ محنت میری آزمائش ہے اور اللہ اپنے بندے کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ مٹی لے کر وہ واپس جھونپڑی آتا۔ آنگن کے ایک کونے میں اس کا چاک رکھا ہوتا۔ وہ مٹی میں پانی ڈال کر اسے نرم کرتا، پھر خوب گوندھتا تاکہ اس میں لچک آ جائے۔ اس دوران اس کے ہاتھ اور کپڑے مٹی سے بھر جاتے، لیکن اسے اس میں بھی سکون محسوس ہوتا۔ جب مٹی تیار ہو جاتی تو وہ اسے چاک پر رکھتا اور ہاتھ سے چاک گھماتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مٹی ایک پیالے کی شکل اختیار کر لیتی، پھر دوسرا ٹکڑا رکھتا تو وہ گھڑا بن جاتا، تیسرا سراہی اور چوتھا ہانڈی میں بدل جاتا۔ یہ ہنر اسے بچپن سے آتا تھا، کیونکہ وہ اپنی ماں کے ساتھ یہی کام سیکھتا آیا تھا۔ اب یہی فن اس کی روزی کا ذریعہ تھا۔ جب برتن دھوپ میں خشک ہو کر تیار ہو جاتے تو وہ انہیں احتیاط سے گدھے پر لادتا۔ ٹوٹنے کے ڈر سے وہ انہیں تنکوں اور بوریوں سے ڈھانپ دیتا اور پھر بازار کی طرف روانہ ہو جاتا۔ بازار میں ایک کونے میں بیٹھ کر وہ اپنے برتن سجا لیتا۔ اس کے برتن سادہ ہوتے، لیکن ان میں محنت اور سچائی صاف جھلکتی تھی۔ گاؤں کی عورتیں پیالے، ہانڈیاں اور گھڑے خریدنے آتیں اور یوں دن کے اختتام پر حارث کے ہاتھ میں کچھ سکے آ جاتے تھے، اور اکثر کہتیں، حارث کے برتن مضبوط ہوتے ہیں، یہ جلدی نہیں ٹوٹتے۔ گھر واپس آتے ہوئے اس کے دل میں سب سے پہلا خیال یہی ہوتا کہ گھر کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لے لے۔ وہ تھوڑا بہت سامان خرید لیتا تاکہ اپنی بیوی اور ننھے بیٹے کے ساتھ پیٹ بھر کر کھانا کھا سکے، لیکن جو پیسے بچتے ان میں سے وہ لازماً صدقہ نکال دیتا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ راستے میں اسے کوئی یتیم بچہ مل جاتا۔ پھٹے پرانے کپڑوں میں وہ اس کی طرف دیکھتا تو حارث فوراً اپنی جیب سے سکے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ کبھی کسی بوڑھی عورت کو دیکھتا جو ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہوتی تو وہ اپنے پاس بچے ہوئے پیسوں میں سے کچھ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیتا۔ ایک دن وہ بازار سے واپس آ رہا تھا کہ اسے ایک بیوہ عورت ملی۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت حارث کے پاس ایک ہانڈی بچی ہوئی تھی جو وہ بیچ نہ سکا تھا۔ اس نے وہ ہانڈی اٹھا کر اس عورت کے سامنے رکھ دی اور کہا، بہن یہ رکھ لو، اس میں تم کھانا پکا سکو گی۔ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ تمہارے رزق میں برکت دے بھائی۔ یہ سن کر حارث کے دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ماں کی نصیحت پر عمل کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ گھر آ کر وہ اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ کھانا کھاتا۔ کھانے میں زیادہ کچھ نہیں ہوتا، بس تھوڑا سا سالن اور 2-3 روٹیاں، لیکن حارث کے لیے یہ کسی بادشاہ کے دسترخوان سے کم نہ تھا، کیونکہ یہ سب اس کی محنت اور برکت کا نتیجہ تھا۔ کھانے کے بعد وہ اپنے بیٹے کو قرآن پڑھاتا اور رات کو دیر تک اللہ سے دعا مانگتا رہتا، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بندہ بنا، مجھے مشکلات میں صبر عطا فرما اور میرے بیٹے کو نیک بنا۔ یوں دن گزرتے گئے اور حارث کی محنت نے اس کے گھر میں سکون کی فضا قائم کر دی۔ غربت اپنی جگہ تھی، لیکن اس کے دل کی دولت نے اس کی زندگی کو قیمتی بنا دیا تھا۔ حارث کی زندگی سکون اور محنت کے ساتھ گزر رہی تھی۔ وہ برتن بناتا، بازار میں بیچتا، گھر کا خرچ بھی چلاتا اور ساتھ ساتھ صدقہ بھی کرتا۔ لیکن ایک دن اس پر آزمائش کے بادل چھا گئے۔ کئی دن گزر گئے اور آسمان پر سیاہ بادل چھائے رہے۔ سورج جیسے زمین سے روٹھ گیا تھا اور دھوپ کے بغیر برتنوں کا سوکھنا ناممکن ہو گیا۔ حارث نے جتنے بھی برتن بنائے وہ سب آنگن میں کچے ہی رہ گئے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر دھوپ نہ نکلی تو ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ ایک دن وہ جنگل گیا اور کچھ لکڑیاں کاٹ لایا۔ اس نے جھونپڑی کے باہر ایک چھوٹا سا چولہا بنایا اور اس میں آگ جلا دی۔ وہ برتنوں کو آگ کے قریب رکھ کر انہیں خشک کرنے لگا۔ آگ کی گرمی سے اس کے ماتھے پر پسینہ بہنے لگا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ بار بار دعا کرتا، یا اللہ میری مدد فرما، میں اپنی ماں کی نصیحت پر قائم رہنا چاہتا ہوں، مجھے ہمت دے۔ لیکن آگ کی گرمی دھوپ کا بدل کہاں بن سکتی تھی؟ برتن کبھی ٹوٹ جاتے اور کبھی کچے رہ جاتے۔ یوں ایک پورے ہفتے کی محنت کا بہت تھوڑا سا نتیجہ اس کے ہاتھ آیا۔
जब वो बाजार गया तो उसके पास बहुत कम बर्तन थे। ग्राहक भी कम आए क्योंकि बारिश और बादलों की वजह से लोग घरों से कम निकलते थे। यूं उसकी आमदनी भी कम हो गई। लेकिन वो अपनी आदत पर कायम रहा। जो कुछ पैसे मिले उनमें से खाने का सामान खरीदा और फिर भी सदका किया। जब उसके पास देने के लिए बर्तन न बचे तो उसने सोचा, सदका सिर्फ चीजें देने का नाम नहीं, मैं पैसे भी दे सकता हूँ। अल्लाह नीयत देखता है, चीज नहीं। शाम के वक्त जब वो घर लौट रहा था, रास्ते में उसे गांव का एक आदमी मिला। वो उसे देखकर कहने लगा, भाई हारिस, मैं तुम्हारी मेहनत भी देखता हूँ और तुम्हारी कम आमदनी भी, लेकिन फिर भी तुम इसमें से सदका करते रहते हो। तुम अपने घर वालों के लिए ज्यादा क्यों नहीं बचाते? हारिस ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भाई, जो रिस्क मेरे नसीब में है वो मुझे जरूर मिलेगा। सदका करने से रिस्क कम नहीं होता बल्कि बरकत बढ़ती है। मेरी माँ ने आखिरी वक्त में मुझे यही नसीहत की थी, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? वो आदमी हैरत से उसे देखता रह गया और खामोश हो गया। जब हारिस घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने खाने की थाली सामने रखते हुए कहा, हारिस, हमारे हालात पहले जैसे नहीं रहे, आमदनी कम हो गई है और आप फिर भी इसमें से सदका करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बुरे दिन शुरू हो जाएं। हारिस ने उसकी बात सुनी। उसमें वजन था, लेकिन उसके दिल में माँ की नसीहत गूंज रही थी। वो आहिस्ता से बोला, मैं सदका देना नहीं छोड़ सकता। अगर हम अल्लाह की राह में खर्च करेंगे तो वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। माँ ने कहा था कि सदका मुसीबतों को टालता है और रिस्क में बरकत देता है। ये सुनकर उसकी बीवी खामोश हो गई, लेकिन उसकी आंखों में फिक्र साफ नजर आ रही थी। उस रात हारिस देर तक जागता रहा। उसने जाए नमाज बिछाई और सजदे में गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो गिड़गिड़ा कर दुआ करने लगा, ऐ मेरे रब, तू जानता है कि मैंने अपनी माँ की नसीहत कभी नहीं छोड़ी। तू जानता है कि मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं, फिर भी मैं तेरी राह में खर्च करता हूँ। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा, मेरे रिज्क में बरकत दे, मेरे घर वालों पर अपनी रहमत नाजिल फरमा और हमें इस आजमाइश से निकाल। रात की खामोशी झोंपड़ी पर छा गई थी और बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हारिस के आंसू सजदे की जमीन पर गिरे और उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया। वो जानता था कि अल्लाह अपने बंदों को आजमाता जरूर है, लेकिन सब्र करने वालों के लिए आसानियां भी पैदा करता है। जब हारिस सुबह उठा तो उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। हर रोज जब वो घर से निकलता तो आसमान पर स्याह बादल छाए होते और दिल पर उदासी का बोझ डाल देते। बर्तन सूखते नहीं थे, रोजगार कम हो गया था और बीवी की फिक्र भरी बातें उसके दिल पर मजीद बोझ डाल देती थीं। मगर आज जैसे ही उसने खिड़की खोली, धूप की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी। उसके दिल से बेख्तियार शुक्र के अल्फाज निकले, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने अपनी रहमत का दरवाज़ा खोल दिया। उसने वुज़ू किया और 2 नफल अदा किए। उसका दिल इत्मीनान से भर गया था। उसने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मेरी मेहनत में बरकत दे, मुझे सदका करने की तौफीक से महरूम ना करना और मेरे बच्चों के लिए खैर व बरकत अता फरमा। नमाज के बाद उसने खुशी से बीवी और बच्चे को बताया कि आज सूरज निकल आया है और वो जंगल से मिट्टी लेने जा रहा है। बीवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने गधे को तैयार किया, बेलचा और टोकरियां संभालीं और जंगल की तरफ रवाना हो गया। जंगल में दाखिल होते ही उसे महसूस हुआ कि सब कुछ निखर गया है। कई दिनों की बारिश के बाद मिट्टी नरम हो चुकी थी। उसने मुख्तलिफ जगहों पर बेलचा मारा, मगर कहीं मिट्टी सख्त थी और कहीं खुरदरी। अचानक उसकी नज़र एक छोटे से टीले पर पड़ी। वो जगह बाकी जगहों से मुख्तलिफ लग रही थी। मिट्टी ज्यादा नरम, हमवार और रंग में भी निराली महसूस हो रही थी। हारिस के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ, ये जगह बाकी जगहों से अलग क्यों है? उसने बेलचा मारा। पहली ज़रब के साथ ही मिट्टी बिखर गई। वो खुश हुआ और जोर से बेलचा चलाने लगा। अचानक उसका बेलचा किसी सख्त चीज से टकराया। आवाज ऐसी थी जैसे लोहे से टक्कर हुई हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने इर्द गिर्द की मिट्टी हटाई तो सामने एक पुराना लोहे का संदूक जाहिर हुआ। उसके हाथ कांपने लगे। ये क्या है?
किसी ने इसे दफन किया था या ये कोई पुराना राज है। बड़ी मुश्किल से उसने संदूक बाहर निकाला और गधे के करीब रख दिया। संदूक भारी था, मगर इसके दिल की धड़कन इससे भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। वो बार बार अल्लाह का नाम लेता रहा, या अल्लाह खैर फरमा। जब उसने संदूक खोला तो हैरत से उसकी आंखें खुल गईं। अंदर सोने के सिक्के, चांदी के टुकड़े, कीमती जेवरात और बेशुमार खजाना मौजूद था। वो लम्हा इसके लिए ख्वाब से भी ज्यादा कीमती था। इसके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे और वो वहीं सजदे में गिर गया। ए अल्लाह, ये तेरा करम है, मैं कुछ भी नहीं था, मेरी मेहनत भी मामूली थी, लेकिन तूने सदके की बरकत से मुझे ये अता फरमाया। हारिस संदूक गधे पर लाद कर घर ले आया। बीवी और बच्चा ये देखकर हैरान रह गए। बीवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हारिस ने कहा, ये ना तुम्हारी ताकत है ना मेरी, ये सब अल्लाह का फजल और उसकी बरकत है। उस दिन के बाद हारिस की जिंदगी बदल गई। गुर्बत की जगह खुशहाली और सुकून ने ले ली। मगर एक चीज वैसी ही रही, और वो था उसका सदका। अब वो पहले से भी ज्यादा सदका करने लगा। यतीम बच्चों को कपड़े और खाना देता, बेवा औरतों की मदद करता, मुसाफिरों को खाना खिलाता और बेसहारा लोगों के लिए आसानियां पैदा करता। लोग उससे पूछते, हारिस भाई, अब तो अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दे दिया है, क्या आप सदका कम नहीं कर सकते? वो मुस्कुराकर जवाब देता, नहीं भाई, मैं अपनी माँ की नसीहत नहीं भूल सकता। मैं सदका कभी कम नहीं करूँगा। सदका माल को कम नहीं करता, बल्कि उसमें बरकत बढ़ाता है। अगर मुझे ये खजाना मिला है तो वो भी सदक़े की बरकत से मिला है। और यूं हारिस की जिंदगी बदल गई। वो खुशहाल हो गया, मगर आजिज़ी कभी न छोड़ी। उसके घर में सुकून था, दिल में मोहब्बत और ज़बान पर हमेशा अल्लाह का शुक्र। कभी कभी इंसान मुश्किल हालात में सोचता है कि अब देने का वक्त नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि असल बरकत उसी वक्त आती है जब इंसान तंगी में भी देता है। सदका कभी माल कम नहीं करता, बल्कि वो ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अगर आपको ये बात दिल को लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मज़ीद ऐसी सबक आमोज़ कहानियों के लिए चैनल सच्ची कहानी विद ज़िज़ी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर अपडेट्स हासिल करें।